تھا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دو دریاؤں سے دو موتی نکلتے ہیں۔ لؤلؤ سے مراد یہ حضرت حسن مراد لیا گیا ہے، اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین مراد لیے گئے ہیں۔ یعنی یہ دو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب دو دریا ملے، ایک دریائے حضرت فاطمہ زہرا، ایک دریائے حضرت علی، جب یہ دو دریا ملے تو رب نے ان دو دریاؤں سے دو موتی نکالے، ایک موتی امام حسن کی شکل میں اور دوسرا موتی امام حسین سے، دو موتی نکلے۔ اب یہ جو موتی لؤلؤ ہے، لؤلؤ موتی اور مرجان جو ہے، یہ مرجان کہتے ہیں اس کے اندر سبز جھاگ، سبز قسم کی، آپ کبھی موتی دیکھنے کو ملے تو موتی کے اندر اس میں سبز کلر کی تھوڑی سی ہلکی سی، یعنی وہ ایسے جھلک محسوس ہوتی ہے، اور مرجان کے اندر سرخ کلر کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اب یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک میں تو سبز جھلک آتی ہے اور دوسرے میں سرخ جھلک آتی ہے۔ یہ سبز اور سرخ یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سبز جھلک سے کیا مراد ہے اور سرخ جھلک سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں، حالات اور واقعات پر غور کریں، تو سبز زہر کے اندر اگر غور کریں، یہ زہر کی طرف اشارہ ہے۔ زہر جب بھی کسی کو دی جائے، زہر کے اندر سبز کلر پایا جاتا ہے، اس میں سبز جھلک آتی ہے زہر کے اندر۔ اور سرخ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سرخ ایک خون کی طرف اشارہ ہے۔ خون کو دیکھیں تو ریڈ ہے، سرخ کلر ہوتا ہے خون۔ اب اس سے جو مناسبت ملتی ہے، جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ایک سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب تھا، ایک چیپٹر تھا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا باب تھا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے اندر وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے، جو اس دنیا سے جانا ہے، وہ شہادت کی صورت میں نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کی طرف سے وفات ہوئی ہے، تو اب شہادت کا باب سمجھ میں نہیں آتا، تو اس سے ایک تکمیل شہادت باب مصطفیٰ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو وہ کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی عمل دنیا کا اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ کوئی کام کرتے ہیں، ہر کام اس کے مطابق، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کریں گے تو وہ سنت بنے گا، اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو وہ سنت نہیں ہے۔ کوئی عمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی ساری زندگی، ساری حیات کے لیے نمونہ ہے۔ شہادت انسان نماز پڑھتا ہے تو ہم نماز محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، آقا ہم نماز کیسے پڑھیں؟ قرآن نے تو کہہ دیا واقعی الصلاۃ، کہ نماز ادا کریں، تو ہم نماز کیسے ادا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے تم مجھے دیکھو ویسے نماز ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز ہماری ویسے جو ہم ادا کرتے ہیں وہ ادائے مصطفیٰ پہلے ہے اور ہماری بعد میں ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نماز محمد مصطفیٰ کی نماز کے مطابق ہے، جیسے محمد مصطفیٰ نے پڑھی، صحابہ نے دیکھا، تب ہم نماز ویسے ہی ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کامل تب ہی ہو سکتی ہے جب نمونہ محمد مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہیں، یعنی سنت کے مطابق بیٹھ کر ایک گھٹنے کے اوپر بیٹھ کر اور پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں تو یہ سنت محمد مصطفیٰ بنتی ہے، تو اس کا ثواب بنتا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں کھاتے تو وہ ثواب نہیں ملتا۔ ثواب تب ملے گا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی عمل ہے، ہر عمل کی ابتدا محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اگر اس کی ابتدا محمد مصطفیٰ سے نہیں تو وہ نمونہ نہیں، کامل نمونہ تب بن سکتا ہے۔ تو شہادت بھی ایک عمل ہے، شہادت ایک عمل ہے۔ شہادت کا عمل
یعنی نمونہ تب بن سکتا ہے جب محمد مصطفیٰ نے کیا ہو. جیسے محمد مصطفیٰ نے کھانا کھایا تو ویسے ہم نے کھانا کھایا تو نمونہ بنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے نماز پڑھی ہم نے نماز پڑھی تو نمونہ بنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے زکوٰۃ دی ہم نے زکوٰۃ دی تو ویسے نمونہ بنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صبر کیا ہم نے ویسے صبر کیا تو نمونہ بنا. ہر عمل محمد مصطفیٰ کرتے گئے ہم ویسے کرتے گئے نمونہ بنتا گیا. اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو نمونہ نہیں بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت سینکڑوں لوگ شہید ہوئے. پاکستان کے ہمارے بہت سارے فوجی شہید ہوئے اور شہادتیں ہوئیں اور شہادت امام حسین ہوئی. شہادت امام حسین اگر ہم دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شہادت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت تو مقبول ہے, شہادت کا تو ثواب ہے. ایک شہید یعنی شہادت جب شہید اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور یہ عرش معلیٰ کے نیچے رب کے عرش کے نیچے قندیلیں ہوتی ہیں. ان قندیلوں کے اندر شہیدوں کی روح ہوتی ہے. ان شہیدوں کو کہا جاتا ہے جائیں جہاں سے مرضی کھائیں, جنت کے جس مقام پر پرواز کریں, جہاں چلے جائیں, جہاں سے جو مرضی دل چاہے جو کھانا چاہے کھا سکتے ہیں. یہ شہید کا مقام ہے. اگر شہادت کا اتنا مقام ہے تو یہ شہادت مصطفیٰ کے اندر یعنی شہادت محمد مصطفیٰ میں تو نہیں نظر آتی, تو پھر کیسے وہ شہید کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام شہید بنا وہ محمد مصطفیٰ سے فضیلت پا گیا. پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضلیت اس عام انسان کی بن گئی. ایک پاکستان کا شہید, ایک پاکستان کا مجاہد, ایک پاکستان کی فوج کا ایک فرد محمد مصطفیٰ سے افضلیت پا گیا. دنیا کے مجاہدین میں سے وہ افضلیت پا گئے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے ہمارا عقیدہ ہے افضل البشر کہ تمام انسانوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. افضلیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہ ہو. قرآن خود کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے ہر جتنے رسل ہیں سب میں سے ہم ایک دوسرے کو فضیلت دیتے آئے. بعضهم کے بعض کو درجات بلند کیے. ورفعنا لک ذکرک, محمد مصطفیٰ کی رفعت کو بلند کر دیا. قرآن تو اس طرح بیان کرتا ہے. پھر شہادت میں تو ایک عام انسان افضلیت پا گیا تو پھر افضل البشر کیسے ہوئے؟ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ افضل البشریہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ شہادت مصطفیٰ بھی ہمیں نظر آنی چاہیے تاکہ جب کوئی شہید شہادت کے درجے سے گزرے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت کے درجے سے اس کے ساتھ مناسبت ہونی چاہیے. تو یہاں میں یعنی ایک تو یہ سبب یہ بنتا ہے کہ حضرت یعنی کوئی جب شہید ہو اس کا نسبت شہادت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل نمونہ تب بنے گا جب شہادت کا عمل بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے. جیسے نماز کا عمل نظر آتا ہے, روزے کا عمل نظر آتا ہے, زکوٰۃ کا عمل نظر آتا ہے, معیشت کا نظر آتا ہے, لین دین کا نظر آتا ہے, کاروبار اور بزنس کا نظر آتا ہے, فیشنوں کا نظر آتا ہے, جہاد کا نظر آتا ہے. جب سارے عمل نظر آتے ہیں تو شہادت کا عمل بھی نظر آنا چاہیے تاکہ شہید کی شہادت کا عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, نسبت ہو اس کے ساتھ, تاکہ وہ نمونے کے اندر آ سکے, نمونے کی لسٹ میں آ سکے, محمد مصطفیٰ کی سنت سے ثواب حاصل کر سکے. تب ہونا چاہیے. دوسری وجہ یہ بنتی تھی. تو اب یہ جو دو وجہ بنتی ہے کہ وہ شہادت محمد مصطفیٰ میں نظر آنی چاہیے جو ظاہرا نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید نہیں کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی رضا کے مطابق وصال ہوا ہے, تبھی موت ہوئی ہے, فطری موت ہوئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اب یہاں ہم تلاش کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر شہادت کا پہلو کیسے نظر آئے گا. شہادت کوئی بھی عمل ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک اس کی ظاہری صورت ہوتی ہے, ایک اس کی باطنی صورت ہوتی ہے. یعنی ایک جوہر اور روح ہوتا ہے, اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, یعنی ہر عمل کی دو. اب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کی روح کیا ہے؟ اسی کے اندر ہم تسبیح و تحلیل کرتے ہیں, قرآن کی قرات کرتے ہیں, فاتحہ کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں. جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں یہ ذکر و اذکار اس نماز کی روح ہے. ہمارے قیام, ہمارے رکوع, ہماری تکبیر, ہمارا سجدہ, یہ نماز کا ظاہری شکل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کی دو شکلیں ہوئیں, ایک ظاہری شکل, ایک باطنی شکل. یعنی باطنی شکل اور ظاہری شکل, تو دو شکلیں, ہر ایک عمل کی دو شکلیں ہیں. تو شہادت بھی ایک عمل ہے, اس کی پھر دو شکلیں ہوں گی.
ایک شکل ظاہری شکل اور دوسری شکل اس کی روحی شکل، اس کی باطنی شکل جو باطنی بنتی ہے۔ باطن شہادت کا کیا ہے؟ جو شہادت کا باطن ہے وہ یہ ہے کہ انسان شہادت کی خواہش کرے، انسان شہادت کی آرزو کرے، انسان شہادت کی تمنا کرے، رب کی بارگاہ میں التجا کرے کہ مالک مجھے بھی شہادت عطا کر۔ یہ روح، یہ خواہش کرنا، یہ روح ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم چیک یہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا یہ چاہتے ہیں، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر شہادت کی روح موجود تھی، شہادت کا جوہر موجود تھا، شہادت کی خواہش موجود تھی؟ اگر خواہش موجود تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے اندر وہ روح موجود تھی، شہادت کی، اس عمل کی روح موجود تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں خواہش کی، عرض کی مالک کہ مجھے شہادت عطا فرما۔ یعنی کیا مطلب؟ اے مالک میں تیری بارگاہ میں لڑنا چاہتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں تیرے راستے پر، تیری راہ پر شہید ہو جاؤں۔ فرمایا میں اس راہ پر چل بسوں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر چل بسوں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر چل بسوں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3-4 مرتبہ یہ خواہش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر شہادت کی روح موجود تھی، وہ تمنا اور خواہش تھی۔ حدیث کے مطابق ایک چیز تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ شہادت کے عمل کی روح موجود تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر۔ باقی ایک شکل رہ گئی جس کو ظاہری شکل کہتے ہیں، عملی شکل رہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی اس شہادت کی عملی شکل کو دیکھیں گے، کیا وہ بھی موجود ہے؟ وہ ڈھانچہ بھی موجود ہے، وہ عمل بھی موجود ہے۔ عمل کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو ظاہری شکل ہے اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس کی 2 حیات بنتی ہیں۔ ایک حیات بنتی ہے شہادت، چھوٹی شہادت، ایک ہوتی ہے بڑی شہادت۔ چھوٹی شہادت کیسے ہوتی ہے؟ سیلاب کے اندر، پانی کے اندر انسان ڈوب کر مر جائے، اسے شہید کہتے ہیں، شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بیماری کے عالم کے اندر دیوار گرے اور اس کے نیچے آ جائے تب بھی شہید کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک چھوٹی شہادت کہلاتی ہے جو شہادت کا ثواب پاتی ہے اور شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ چھوٹی شہادت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، بڑی شہادت کسے کہتے ہیں؟ بڑی شہادت کے لیے شرط ہیں، اس کی 3-4 شرائط ہیں کہ بڑی شہادت کیسے ہونی چاہیے۔ میدان جنگ ہو، جنگ کا میدان لگا ہوا ہو اور دشمن کا حملہ ہو، دشمن اٹیک کرے اور اسلحے سے ضرب لگائے اور زخم لگے، خون بہے اور روح پرواز کرے، یہ شہادت ہو تو اس کو بڑی شہادت کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز، یعنی بڑی شہادت کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، یعنی جنگ کا میدان لگا ہوا ہو، دشمن اٹیک کرے، دشمن ضرب لگائے اور جسم کا کسی حصے کو کاٹ دے، اس کو زخم لگے، اس سے خون بہے اور روح پرواز کر جائے، یہ بڑی شہادت۔ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی موجود تھی یہ بڑی شہادت؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کا پہلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود تھا۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں غزوہ احد کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹیک ہوا جنگ احد کے اندر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہوا اس شہید سے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت کی تھوڑی سی خراش آئی، اس سے تھوڑا سا ایک ٹکڑا سا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت کا اترا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے خون بہا۔ یہاں اگر غور کریں میدان جنگ بھی ہے، محمد مصطفیٰ میدان جنگ کے اندر موجود ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن اٹیک بھی کر رہا ہے اور ضرب بھی لگا رہا ہے اور جسم کا ایک حصہ بھی کٹ رہا ہے اور خون بھی بہہ رہا ہے۔ اسی مقام پر ایک باقی چیز رہ گئی، روح کا پرواز کرنا رہ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گرے اور بیہوشی سی طاری ہوئی اور افواہ پھیل گئی، لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، اور کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے، جس کی خاطر ہم لڑ رہے تھے وہ لیڈر ہی چلا گیا تو اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ اب اس مقام پر دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 2 چیزیں موجود تھیں، ایک روح شہادت بھی موجود تھا اور عمل شہادت بھی موجود تھی، یعنی عمل شہادت یعنی بڑی شہادت۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو شہید نہیں ہوئے تھے۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید اس لیے نہیں ہوئے تھے، کیوں؟ سورۃ المائدہ کے اندر کہا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب مکرم ہم لوگوں کی آزمائش سے، مصیبتوں سے، آفات سے، ان کے تکلیفوں سے ہم تمہیں بچائیں گے،
آقا آپ کو بچائیں گے. موت لوگوں کے ہاتھوں سے ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے محافظ خود خدا تھا، اس کی ذمہ داری تھی، خدا نے بچانا تھا. جیسے قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم قرآن کے محافظ ہیں. قیامت تک انسان کوشش کرتا رہے، قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. جب خود خدا کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر میں کوشش کرتے رہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نہیں لے سکے. آپ مکہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، ہجرت کو اٹھا کر دیکھیں. جب ہجرت کے اندر پورا پلان تھا قتل کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا، سورۃ انفال کے اندر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بستر پر لٹا دیا اور محمد مصطفیٰ چلے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے رب کی حکمت تھی، رب کا فرمان تھا، یہ آنے تھا، یہ دفاع کا. واللہ یعصمک من الناس، یہ رب نے بچانا تھا. شہادت اس لیے نہیں تھی، لیکن شہادت کی عملی شکل، شہادت کی روحی شکل موجود تھی، لیکن دفاع قدرت الہی کا تقاضا نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے ہاتھوں سے شہید ہوں. اس لیے رب نے بچا لیا. اور یہاں سے میں انشاءاللہ اس کی اگلی جو گفتگو ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ میں آغاز کروں گا اور اس کو آگے بڑھوں گا. آج کی گفتگو میں یہیں پر سٹاپ کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر شہادت کی روح بھی موجود تھی اور شہادت کی شکل بھی، ظاہری شکل بھی موجود تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات یا شہادت کسی انسان سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ خدا کا حکم، خدا کی منشیت، خدا کی رضا آ رہی تھی. واللہ یعصمک من الناس. والسلام.